نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے فضائل بیان کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے اور عمل کرنے کے بعد ثواب دارین حاصل کریں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کا خطاب دیا اور افضل الامم بنایا، تو اس امت کو بہت سے ایسے خصائص عطا کیے جو پہلے کی امتوں کو نہ ملے۔ اس امت کی یعنی ہماری اور آپ کی ایک خاصیت لیلۃ القدر کی عظیم نعمت ہے۔ لیلۃ القدر لیلۃ الولادت لیلۃ المولود کے بعد تمام مقدس راتوں میں سب سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر آسمان پر فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے اور زمین پر انسانیت کے لیے بہت خیر و برکت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر میں بھلائی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ جائز دعا مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اس رات میں رات بھر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، مومنوں کو فرشتوں کے سلام آتے ہیں۔ اللہ تعالی سورہ قدر میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ وہ رات صبح ہونے تک بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں، پرابلمز سے سلامتی والی رات ہے۔ سامعین کرام، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید اسی رات میں آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اگر آپ نے لیلۃ القدر میں پوری رات عبادت کر لی تو آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ وقت تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی حساب سے اگر کوئی بندہ آدھی رات تک عبادت کرتا ہے تو اس کو 500 منتھ تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی اور کم کرتا ہے تو اسی حساب سے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس مقدس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ روایت میں ہے مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور صبح ہونے تک یہ رات تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پرابلمز سے سلامتی والی رات ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کون سی نائٹ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔
رمضان کے جو لاسٹ کے 10 ڈیز یا 9 ڈیز جو بھی ہوتے ہیں، ان کی طاق راتوں میں کون سی ہوتی ہیں طاق راتیں؟ یعنی 21 نائٹ، 23 نائٹ، 25 نائٹ، 27 نائٹ اور 29 نائٹ۔ ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے جس میں اللہ چاہے۔ لیکن حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ چانسز 27 نائٹ میں ہوتے ہیں کہ اس میں شب قدر ہوگی۔ تو بہرحال ہمیں ان تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان طاق راتوں میں ذکر اور عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ شب بیداری فرماتے، یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرتے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو بھی اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بیدار رکھتے تھے، جگایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں جتنا ذکر اور جتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنا ذکر اور اتنی عبادت دوسری راتوں میں نہیں کرتے۔ یعنی دوسری نائٹ سے زیادہ، دوسرے دنوں سے زیادہ آخری عشرے میں، رمضان کے لاسٹ جو 10 ڈیز ہوتے ہیں، ان میں زیادہ عبادت، زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے، اور جو بھی رمضان کے دن باقی رہ گئے ہیں ان میں خوب عبادت، خوب بندگی، خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ شب قدر ہے، ہم کیسے اس میں عبادت کریں، کیا عبادت کریں، کون سی عبادت کریں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے عبادت کرنا ہے، کیا عبادت کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ صورتیں، کچھ آیتیں بہت فضیلت والی ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، کمپلیٹ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 3 آیات ضرور پڑھیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لاسٹ تک 3 آیت۔ سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں، فرسٹ 3 آیت پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف کمپلیٹ پڑھیں، مکمل پڑھیں سورت کو۔ سورہ زلزال پڑھیں۔ سورہ کافرون کاتفوا 4 ٹائم پڑھیں۔ سورہ اخلاص 3 ٹائم توافوا پڑھیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اور وہ لوگ، وہ حضرات جن کی نمازیں قضا ہوں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قضائے عمری پڑھیں، جو نمازیں قضا ہیں ان کو وہ پڑھیں۔ اور اگر گنجائش ہو تو اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور خوب دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب دعا مانگیں تو آپ دعا کے فرسٹ میں درود پاک پڑھیں اور دعا کے لاسٹ میں درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ لہٰذا درود پاک پڑھیں، اور درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب دعا کے فرسٹ میں درود پاک ہوگا، لاسٹ میں درود پاک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ فرسٹ اور لاسٹ کو قبول کر لے اور بیچ کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ وہ فرسٹ کو بھی، مڈل کو بھی، لاسٹ کو بھی، سب کو قبول فرمائے گا۔ تو درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی فرمایا گیا جب تک کہ رسول پاک علیہ السلام پر، آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ شب قدر ہے، آج بھی شب قدر کی ہی رات ہے،
پھر اس کے بعد اور راتیں آئیں گی جن میں سے کسی میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم ان راتوں میں شب بیداری کریں، ہم ان راتوں میں تلاوت قرآن کریں، ہم ان راتوں میں اللہ کا ذکر کریں، ہم ان راتوں میں تسبیح پڑھیں، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، گناہوں سے معافی طلب کریں، اس لیے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی اگر دعائیں مانگیں گے، آزادی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے اور ڈھیروں ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں ہمیں آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن